سفر حج سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں، اور یہ انتہائی مختصر طریقے سے سفر حج کا طریقہ سمجھایا جا رہا ہے، گھر سے لے کر بیت اللہ تک، اور پھر اس کے بعد مینا، عرفات، مزدلفہ تک، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک تک کس طرح ہمیں سفر کرنا ہے۔ جس دن ہماری روانگی ہوگی تو غسل کرنا ہے، اور ہم اپنے ساتھیوں کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ نیچے کے احرام کی چادریں گھر پر ہی باندھ لیں، کیونکہ ایئرپورٹ پر باندھنے کے لیے وقت کم ہوتا ہے، اور جو ہے ایک گھبراہٹ کا عالم ہوتا ہے، آگے جہاز کا وقت قریب ہوتا ہے، تو اس میں چونکہ نیچے کی چادر باندھنے کی عادت نہیں ہوتی، تو ہم اپنے ساتھیوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ نیچے کی چادر گھر پر ہی باندھ لیں اور اوپر قمیض پہن لیں، اور جب ایئرپورٹ پر جہاز میں بیٹھنے لگیں تو اس وقت وہ قمیض اٹھا کر ہینڈ کیری میں رکھ لیں، اور ہینڈ کیری میں سے اوپر کی چادر اتار کر پہن لیں، تو اس میں بہت سہولت ہو جاتی ہے، بہت آسانی ہو جاتی۔ تو غسل کر کے اب اپنے کمرے میں احرام کی نیچے والی چادر باندھ لی، قمیض پہن لی، 2 رکعت نفل پڑھیں اطمینان کے ساتھ۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری میں قل ھو اللہ احد۔ اس کے بعد خوب دعائیں مانگیں، اب یہ سفر شروع ہونے لگا ہے، خوب دعائیں مانگ لیں۔ پھر اس کے بعد سورہ قریش، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف ایک دفعہ پڑھ لیں، اور قل یا ایھا الکافرون، اذا جاء نصر اللہ، اور سورہ اخلاص، اور قل اعوذ برب الفلق، اور قل اعوذ برب الناس۔ یہ 5 صورتیں 6 بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے، بسم اللہ کے ساتھ صورت پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر ایک دفعہ بسم اللہ پڑھنی ہے۔ اس عمل سے اللہ تعالیٰ سفر میں آسانی اور سہولت فرما دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد گھر والوں سے ملاقات کر لیں، اور رخصت ہوتے وقت کی جو مسنون دعائیں ہیں اس کا اہتمام کریں۔ استودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائعہ، کہ میں تمہیں اس اللہ کے حوالے کرتا ہوں جس کے حوالے امانت کرنے سے امانتیں ضائع نہیں ہوتی۔ تو اپنے گھر کو، اپنے سب افراد خانہ کو اللہ کے حوالے کر دیا تو اب انشاءاللہ کوئی امانت ضائع نہیں ہوگی۔ اس کے بعد جب دروازے کے قریب آئیں تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ پوری صورت پڑھ لیں، اور گھر والوں کو سلام کر کے، اور گھر کے دروازے پر جو گھر سے نکلنے کی دعائیں ہیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ دعا پڑھتے ہوئے گھر سے نکل جائیں، اور محلے کی مسجد میں چلے جائیں، اور محلے کی مسجد میں اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو 2 رکعت نفل پڑھیں، اس میں بھی قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد پڑھیں، اور خوب دعائیں مانگ کے اب ہم گاڑی میں بیٹھ جائیں۔ اب ہمارا پہلا سفر کراچی تک ہوگا، اس دوران سورہ یاسین پڑھ لیں اور سورہ بقرہ پڑھ لیں، اور سورہ بقرہ پوری نہ ہو سکے تو بقایا جو ہے جہاز میں بیٹھ کے پڑھ لیں، اور سارے سفر میں آخرت کے تذکرے ہوں، آخرت کی باتیں ہوں، دنیا کے زیادہ مذاکرے نہ ہوں۔ ایئرپورٹ پر پہنچ کر جو کاروائیاں کرنی ہے اس کو پورا کر کے پھر یہ دیکھنا ہے کہ نماز کا وقت ہے تو اس کی فکر کرنی ہے کہ ہماری کوئی نماز قضا نہ ہو، اور پھر جب جہاز میں بیٹھنے کا وقت اعلان ہو جائے کہ بھئی مسافر جہاز میں سوار ہو جائیں تو اپنی اوپر والی قمیض اتار کر ہینڈ کیری میں رکھ دیں، اور جو ہے چادر اوپر اوڑھ لیں، ٹوپی پہنے رہیں، اور اگر موقع ہے تو 2 رکعت نفل یہاں بھی پڑھ لیں، یہ احرام کے نفل کہلاتے ہیں۔ تو 2 رکعت نفل گھر میں، 2 رکعت نفل مسجد میں، اور 2 رکعت نفل جہاز میں سوار ہونے سے پہلے اگر مکروہ وقت نہ ہو، اس میں بھی قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد پڑھنا ہے۔ اس کے بعد خوب دعائیں مانگ کے جہاز میں سوار ہو جائیں۔ اب جب جہاز پرواز کر جائے اور پورا آسمان پہ اڑ جائے، اب نیت کرنی ہے عمرے کے احرام کی۔ اب عمرے کے احرام کا وقت نیت کا وقت آ گیا۔ ویسے تو میقات تقریباً 3 گھنٹے بعد آتی ہے، مگر بعد میں آدمی سو جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ جیسے ہی جہاز پرواز کر گیا اب سر سے ٹوپی اتارو اور نیت کرو، یا اللہ عمرے کے احرام کی نیت کرتا ہوں، اس کو قبول فرما، آسان فرما۔ اس کے بعد 3 دفعہ لبیک پڑھنی ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ 3 دفعہ آواز کے ساتھ پڑھنی ہے، پھر 3 دفعہ درود شریف، اور پھر خوب دعائیں مانگنی ہیں۔ اب احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی، احرام کی موٹی موٹی پابندیاں، خوشبو سے احتیاط کرنی ہے،
سر اور چہرے پر کپڑا نہ لگے اس کا اہتمام کرنا ہے، اور بال وغیرہ نہ ٹوٹے اس کا ذرا اہتمام کرنا ہے. یہ موٹی موٹی ضروری باتیں ہوگی. اب بعض جہازوں میں کھانے پینے کا اہتمام ہوتا ہے تو وہ کچھ ٹیشو پیپر دیتے ہیں، وہ خوشبو والے ہوتے ہیں، وہ اپنے پاس رکھ لیں، استعمال نہ کریں. ہاتھ خراب ہوں تو احرام کی چادروں سے بھی صاف کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. اس کے بعد بار بار لبیک پڑھتے رہیں. قرآن پاک ساتھ ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں، اور یہاں تک کہ جدہ ایئرپورٹ پر اتریں. جدہ ایئرپورٹ پر وضو استنجے کے تقاضے ہوتے ہیں، تو یہ یاد رکھیں کہ احرام نیت کا نام ہے، چادروں کا نام نہیں ہے. لہٰذا جب وہاں واش روم میں جائیں تو عام طور پر کموڈ ہوتے ہیں. ہم لوگوں کو کموڈ کے استعمال کی عادت نہیں ہوتی، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اوپر کی چادر اتار کر کھوٹی سے لٹکا دیں، نیچے کی چادر نہ کھولیں، اس کو دوبارہ باندھنا ذرا مشکل ہوتا ہے اور نیچے خراب بھی ہونے کا امکان ہوتا ہے. تو اوپر کی چادر اتار کر کھوٹی سے لٹکا دیں اور کموڈ کو اچھی طرح سے دھو لیں، اور پھر اس پر گیلے گیلے پر بیٹھ جائیں، کوئی حرج نہیں. فراغت کر لیں اور پھر باہر آ کر اطمینان سے وضو کر لیں، اور پھر چادر اوڑھ کر اپنے نمازوں کا وقت ہے تو نماز ادا کرنے کی فکر کریں اور لبیک پڑھتے رہیں. یہاں ایک احتیاط یہ ہے کہ جس وقت آپ وضو کرنے لگیں گے تو وہاں خوشبو والا لکوڈ صابن ہوتا ہے، وہ استعمال نہ کریں. اپنی عادت ہے کہ بھئی ویسے واش روم سے نکلتے ہیں صابن سے ہاتھ دھوتے ہیں، تو یہاں ذرا چوکنا رہنا ہے، ہاتھ صابن سے نہیں دھونا. پانی سے اچھی طریقے سے دھو لیں اور وضو کر لیں اور لبیک پڑھتے رہیں. نماز کا وقت ہے، نماز پڑھ لیں، پھر یہ بس آپ کو مکہ مکرمہ پہنچا دے گی. راستے میں خوب دعائیں مانگتے رہیں. حدود حرم آئے گا، اس کی نشانیاں لگی ہوئی ہیں. جیسے حدود حرم آئے تو اب دل کی کیفیت کو بدلنا ہے کہ حدود حرم سے پہلے جو نیکی کرتے تھے، ایک نیکی کرو ایک ثواب. حدود حرم میں داخل ہو گئے تو ایک نیکی کرو تو 1,00,000 نیکی کا ثواب. تو اب اس عظمت کا دھیان ہو، احساس ہو، اور خوب دعاؤں میں لگیں کہ یا اللہ اپنے اس بلد امین کا ادب نصیب فرما دیجئے، بے ادبی سے بچا لیجئے. یہاں تک کہ ہم اپنے ہوٹل پہنچ جائیں گے، ہوٹل میں ہمارے سامان وغیرہ آ جائیں تو اطمینان سے اپنے سامان وصول کریں اور اطمینان سے کمروں میں جا کے آرام کریں. اور دیکھو، بہت جلدی نہیں کرنی کہ ہم جلدی سے حرم پہنچیں اور جلدی سے عمرہ کر لیں، بلکہ اطمینان سے، ہر کام اطمینان سے، صبر و تحمل سے. اب یہ دیکھ لیں کہ بھئی نماز کا کوئی وقت ہے، حرم میں ہمیں نماز مل سکتی ہے، ہمارا ہوٹل حرم سے کتنی دور ہے. سب کاموں میں اطمینان اور سہولت، جلد بازی نہیں کرنی. ہوٹل میں پہنچ گئے، اب تھوڑا آرام کرنا ہے تاکہ تھکاوٹ دور ہو، اور بشاشت اور نشاط کے ساتھ حرم شریف میں جانا ہے تاکہ جب ہم طواف کریں تو طبیعت میں چستی ہو، نشاط ہو، فرحت ہو، تھکاوٹ نہ ہو. تو یہ دیکھ لیں کہ بھی کیا وقت بج رہا ہے. 1-2 گھنٹے آرام کریں، چائے پئیں، کھانا کھائیں تاکہ جسم میں ہمت آئے، قوت آئے، بشاشت آئے. اب اس کے بعد 2-3 گھنٹے آرام کرنے کے بعد اب حرم کو چلنا ہے. ٹھیک ہے، اب ہمارا عمرے کا طواف شروع ہوگا. ہوٹل سے نکلتے ہوئے ہوٹل کے جو وزٹنگ کارڈ ہوتے ہیں 2-4 وہ لے لیں، اپنے پاس بھی رکھ لیں اور گھر والوں کو بھی دے دیں، ساتھیوں میں بھی تقسیم کر لیں کہ اگر آگے پیچھے ہو گئے تو یہ کارڈ کی برکت سے ہوٹل میں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. اب لبیک پڑھتے رہیں. اب تھوڑی دیر کے لیے لبیک رہ گئی ہے، یا عمرے کے سفر میں لبیک تھوڑی دیر کی ہوتی ہے، 4-6-8 گھنٹے کی، اس لیے خوب لبیک پڑھتے رہیں اور یہاں تک کہ ہم حرم شریف میں داخل ہو جائیں گے. مسجد کی دعائیں پڑھیں. اللہم افتح لی ابواب رحمتک، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، نویت الاعتکاف. یہ دعائیں پڑھ کے اب ہم بیت اللہ کی طرف جائیں گے اور ایسی جگہ کھڑے ہوں گے جہاں لوگوں کو گزرنے میں تکلیف نہ ہو، اور وہاں کھڑے ہو کر اب بیت اللہ کو دیکھیں گے. بسم اللہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اتنا یاد نہ ہو تو بسم اللہ اللہ اکبر یہ کہہ کے بیت اللہ کو دیکھتے رہیں گے اور دعائیں مانگتے رہیں گے کہ جس بیت اللہ کی طرف رخ کر کے ساری زندگی دعائیں نماز پڑھتے رہے، آج اللہ تعالیٰ نے وہ بیت اللہ ہمارے سامنے کر دیا. خوب اللہ سے مانگنا ہے، جتنا رونا ہے خوب رو لو، خوب دعائیں مانگو. اس وقت کی کوئی مخصوص دعا نہیں ہے، بس جو دل میں اللہ تعالیٰ ڈالے مانگتے رہو. جب خوب دعائیں مانگ لی، اب ہمیں طواف شروع کرنا ہے. تو یہ سیدھا کندھا کھولنا ہے، اس کو کہتے ہیں استباع. تو اب جیسے ہی ہم بیت اللہ کی طرف جانے لگیں گے تو سیدھا کندھا کھول کر یہ استباع کر لیں گے اور اب ہم بیت اللہ کی طرف جائیں گے. یہ استباع کرنا سنت عمل ہے، بھول جائیں تو کوئی حرج نہیں، مگر کر لینا افضل ہے. اب ہم حجر اسود کے قریب جا کر نیت کریں گے، یا اللہ عمرے کے طواف کی نیت کرتا ہوں، اس کو قبول فرما، آسان فرما. بسم اللہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. یہ کہہ کر ہاتھ نیچے کر لیں گے،
کانوں تک ہاتھ اٹھا کر نیچے کر لیں گے. پھر تھوڑا سا ہاتھ آگے کریں گے, جیسے حجر اسود کے اوپر ہم نے ہاتھ رکھے ہیں, اس کو استلام کرنا کہتے ہیں. بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اور ہاتھوں کو چوم لیں گے, گویا ہم نے حجر اسود کا بوسہ لے لیا. اب سیدھے ہاتھ کی طرف مڑ کر سینہ تان لیں گے, گردن اکڑ لیں گے اور کندھے ہلاتے ہوئے چلیں گے. یہ رمل کہلاتا ہے. 3 چکروں میں یہ رمل کرنا ہے. طواف کے دوران بیت اللہ کو دیکھنا بھی نہیں ہے, بیت اللہ کی طرف سینہ بھی نہیں کرنا, پیٹھ بھی نہیں کرنی, نگاہ نیچی رہے گی. دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورتاً دیکھنے کی گنجائش ہے. ادب یہ ہے کہ نیچے نگاہ ہو. تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم, یہ پڑھتے رہیں اور عمل کرتے رہیں. گھر والے پیچھے بیلٹ پکڑ کر چلتے رہیں گے آپ کے ساتھ. اور تیسرا کلمہ, چوتھا کلمہ درود شریف, استغفار اور دعائیں. کتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے, یہ موقع ہوتا ہے نام لے لے کر دعائیں مانگو اور چلتے رہو. یا اللہ فلاں کے حق میں دعا قبول فرما لیجئے, فلاں نے اس ضرورت کے لیے دعا کا کہا تھا, یا اللہ اس کے حق میں دعا قبول فرما لیجئے. اور اپنے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے خوب مانگنا ہے اور چلنا ہے. گویا کہ ایک عاشق اپنے محبوب کے گھر میں آیا ہے اور محبوب سے مانگ رہا ہے. خوب مانگنا ہے اور چلنا ہے. پہلا چکر پورا ہوگا. بیت اللہ کے 4 کونے ہیں. پہلے کونے پر حجر اسود, دوسرے کونے کو رکن شامی, تیسرے کو رکن عراقی اور چوتھے کو رکن یمانی کہتے ہیں. جب چوتھا کونا آ جائے تو چوتھا کونا اور حجر اسود, اس کے بیچ میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, یہ دعا پڑھنی ہے. اور تصور میں یہ بات سوچنی ہے کہ یا اللہ اس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ دعائیں مانگی ہیں, اللہ جیسے ان کے حق میں قبول فرمائی ہمارے حق میں بھی قبول فرما لیجیے. اور پھر جیسے ہی حجر اسود کے سامنے آئیں گے تو سینہ بیت اللہ کی طرف نہیں کریں گے, بس دونوں ہاتھ بیت اللہ کی طرف کر کے گویا حجر اسود کا استلام کر رہے ہیں. بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو چومنا ہے اور یہ ہمارا دوسرا چکر شروع ہو جائے گا. پھر اسی طریقے سے تیسرے چکر کے بعد رمل ختم ہو جائے گا. پھر اپنی رفتار پہ چلنا ہے. اور یہ تیسرا کلمہ, چوتھا کلمہ, درود شریف, استغفار, دعائیں, اسی طریقے سے یہ 4 چکر اور 7 چکر ہمارے پورے ہو جائیں گے. جیسے ہی 7 چکر پورے ہوں گے, اب ہم سینہ بیت اللہ کی طرف کر کے بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہہ کر ہاتھوں کو چومیں گے. یہ 8واں استلام کہلاتا ہے. اب ہم جو ہے آگے چلیں گے مقام ابراہیم کی طرف. وہاں بعض اوقات رش ہوتا ہے, بعض اوقات رش نہیں ہوتا, تو جہاں بھی پیچھے مقام ابراہیم کے پیچھے جہاں بھی جگہ ملے وہاں جا کے کندھا ڈھکنا ہے. کندھا ڈھک کے اب نفل پڑھنا ہے. استباء 7 چکروں تک ہے. 7 چکروں کے بعد استباء ختم ہو جائے گا. استباء ختم کر کے اب 2 رکعت نفل پڑھیں گے کہ یا اللہ 2 رکعت نفل طواف کے پڑھتا ہوں. اور یہ 2 رکعت نفل پڑھ کے خوب دعائیں مانگے. مقام ابراہیم پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. بیت اللہ سامنے ہوگا, بیت اللہ کا دروازہ سامنے ہوگا, اور مقام ابراہیم سامنے ہوگا, اور وہاں بیٹھ کر خوب دعائیں مانگے. اور خوب دعائیں مانگ کے اب پیچھے ہی زمزم کے نلکے لگے ہوئے ہیں. اب زمزم کے نلکوں کے پاس آنا ہے. وہاں ٹھنڈے پانی کے بھی نلکے ہیں اور گرم پانی کے بھی. جو کونے میں نلکے ہیں اس میں گرم پانی ہوتا ہے, بیچ میں جو نلکے ہیں اس میں ٹھنڈا پانی ہوتا ہے. تو ہمیں گرم پانی پینا ہے کیونکہ آگے ہمیں صحیح کرنی ہے. تو صحیح میں بہت ٹھنڈک ہوتی ہے, بہت زیادہ ایسی کی کولنگ ہوتی ہے. اگر ٹھنڈا پانی پی لیں گے تو پھر جیسے ہی وہاں ہم جائیں گے تو ٹھنڈک لگے گی, پیشاب کے تقاضے ہوں گے, تھوڑی مشکل ہو جائے گی. تو اس لیے گرم پانی, جو کونے میں نلکے ہیں اس میں گرم پانی آتا ہے, گرم پانی بھر کے بیت اللہ کی طرف رک کر کے زمزم پینا ہے کھڑے ہو کر, اور خوب پینا ہے. زمزم پی کر پھر 1 گلاس میں زمزم بھرو اور قبلہ رخ ہو کر آنکھوں پہ لگاؤ, سر پہ لگاؤ, سینے پہ لگاؤ. یہ سب مستحب عمل ہیں. اس کے بعد پھر بیت اللہ کی طرف رک کر کے کھڑے ہو کر دعا مانگنی ہے. زمزم کے بعد بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس کے بعد اب ہم پیچھے سے ایک راستہ جا رہا ہے صحیح کی طرف, اور پوری چاڑی جیسا بنا ہوا ہے, وہ ہم اس طرف آ کے جو چاڑی چڑھیں گے. جیسے ہی چاڑی ختم ہوگی تو ایک ہری بتی لگی ہوگی, سمجھ جاؤ کہ یہ حجر اسود کے سامنے ہے. اب ہمیں یہاں نواں استلام کرنا ہے, اس کو صحیح کا استلام کہتے ہیں. تو وہ ہری بتی کے پاس آ کر بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہہ کے ہاتھوں کو چوم لیا. اور یہ نواں استلام صحیح کا کر کے اب صحیح صفا کی طرف جانا ہے. سیڑھیاں اترنی ہیں اور صفا کی طرف تھوڑی سی چاڑیاں چڑھنی ہیں. 2 راستے ہیں, ایک میں سیڑھی ہے اور ایک میں سیڑھی نہیں ہے. کہیں سے بھی موقع لگے بس صفا پہ چلے جاؤ. اور صفا پر بالکل اوپر نہیں جانا, وہاں پہاڑی سی بنی ہوئی ہے اس تک نہیں جانا, بلکہ صفا
تھوڑی سی چاڑی آئے گی تو کالے رنگ کے 2 ستون بنے ہوئے ہیں، تو اس کالے ستونوں کے ساتھ ہی کھڑے ہو جانا ہے، وہاں سے بیت اللہ نظر آتا ہے۔ اب وہاں سے بیت اللہ کو دیکھ کر بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ہے، وہاں سے اشارے کچھ بھی نہیں کرنے، وہاں بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہہ کر ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگنی ہے، اور یہاں نیت کرنی ہے، یا اللہ عمرے کی سعی کی نیت کرتا ہوں۔ یہ تیسری نیت آ گئی۔ پہلی نیت جہاز میں تھی، یا اللہ عمرے کے احرام کی نیت کرتا ہوں، اس کو قبول فرما، آسان فرما۔ دوسری نیت طواف کے آغاز میں تھی کہ یا اللہ عمرے کا طواف کرتا ہوں، اس کو قبول فرما، آسان فرما۔ اور یہ تیسری نیت یا اللہ عمرے کی سعی کی نیت کرتا ہوں، اس کو قبول فرما، آسان فرما۔ اور پھر خوب دعائیں مانگنی۔ دعاؤں کے دوران ہاتھ اٹھے ہوئے ہوں گے، بیت اللہ نظر آ رہا ہوگا، 3 دفعہ تکبیر کہو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر چوتھا کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ پھر 3 دفعہ تکبیر، پھر چوتھا کلمہ۔ اس طرح 21 تکبیریں کہنی ہیں اور 7 دفعہ چوتھا کلمہ پڑھنا ہے۔ تو 7 مرتبہ چوتھا کلمہ، 21 تکبیریں، اس طریقے سے پڑھتے رہیں اور بیت اللہ کی طرف دیکھتے رہیں۔ اس کے بعد پھر دعائیں مانگو، خوب دعائیں مانگتے رہنا ہے یہاں تک کہ طبیعت سیر ہو جائے۔ لمبی دعا مانگنا مستحب ہے صفا پر۔ اب صفا سے ہم چلیں گے مروہ کی طرف، ہمارے کندھے ڈھکے ہوئے ہوں گے، اب کندھے نہیں کھولنے۔ صفا سے مروہ جیسے ہی بتی ہری بتی آئے تو تھوڑی سی رفتار تیز کرنی ہے، بھاگنا بھی نہیں ہے اور آہستہ بھی نہیں چلنا، ایسا کہ جیسے جلدی سے آدمی چل رہا ہو، دوڑنے سے کم ہو اور تیز رفتاری ہو، یہاں تک کہ اگلی ہری بتی آ جائے۔ ہری بتی جب پوری ہو جائے تو اب رفتار آہستہ کر دو۔ خواتین کو چونکہ تیز نہیں چلنا تو وہ آہستہ آہستہ چلتی رہیں گی، اور آپ اپنی رفتار بالکل دھیمی کر دو، بالکل رکو نہ، ہلکا ہلکا چلتے رہو یہاں تک کہ خواتین ساتھ آ جائیں۔ اب خواتین آپ کے ساتھ چلتی رہیں۔ اب وہاں عام طور پر صفا مروہ کے درمیان اتنی بھیڑ نہیں ہوتی تو ساتھ ہی چلتے رہیں اور یہاں تک کہ مروہ پہ پہنچ جائیں۔ صفا مروہ کے دوران بھی تیسرا کلمہ درود شریف، چوتھا کلمہ استغفار، یہ دعائیں مانگتے رہیں۔ ہری بتی پر ایک دعا آتی ہے، رب اغفر وارحم انت الاعز الاکرم، رب اغفر وارحم انت الاعز الاکرم، یہ پڑھتے رہیں اور ہری بتی پہ چلتے رہیں۔ اور ہری بتی پر جب دوڑ رہے ہوں تو سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کا تصور کریں کہ کس طرح وہ اکیلی یہاں دوڑی تھیں اور کس طرح اللہ کی محبت میں ڈوبی ہوئی تھیں، اور یہ تصور ہو اور ان کے لیے دعائیں ہوں کہ اللہ کس طرح وہ آپ کے عشق و محبت میں ڈوبی ہوئی تھیں، ان کے دل میں کس طرح آپ کا عشق و محبت بھرا ہوا تھا۔ اے اللہ بس انہی کے وسیلے سے اور انہی کے صدقے سے ہم پر بھی اپنی رحمت نازل فرما دیجیے اور ہمارے دلوں میں بھی اپنی محبت، اپنا عشق، سچا عشق داخل فرما دیجیے۔ وہاں سے اللہ کے عشق و محبت کو مانگنا ہے اور یہ تصور کے ساتھ صحیح کرنی ہے یہاں تک کہ مروہ پہ پہنچ جائیں۔ مروہ سے بیت اللہ نظر نہیں آتا تو وہاں بھی کھڑے ہو کر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے اس کے پہچاننے کا طریقہ ہے کہ وہاں مصلے بنے ہوئے، جس رخ پہ مصلے ہیں بس اس رخ پہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے دعائیں مانگو۔ وہی عمل کرنا ہے جو صفا پہ کیا کہ دعا کے دوران 3 دفعہ تکبیر، پھر چوتھا کلمہ، پھر 3 دفعہ تکبیر، تو اس طرح 7 مرتبہ چوتھا کلمہ اور 21 مرتبہ تکبیر پڑھ کے پھر خوب دعائیں مانگنی ہیں یہاں تک کہ سیر ہو جائے طبیعت۔ پھر یہاں سے مروہ کی طرف جانا ہے تو صفا سے مروہ ایک چکر، مروہ سے صفا دوسرا چکر، ہری بتی پر وہی تھوڑی سی رفتار تیز کرنی ہے، پھر مروہ پہ وہی دعائیں مانگنی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ 7 چکر پورے ہوں گے۔ مروہ پہ پھر خوب دعائیں مانگ لو۔ تو صفا اور مروہ کے درمیان یہ آنا جانا ملا کر 3.5 چکر ہوتے ہیں، اور یک طرفہ ایک چکر، پھر دوسرا چکر، اس طرح 7واں چکر مروہ پہ پورا ہوگا۔ پھر خوب دعائیں مانگ لو، اور پھر اب افضل تو یہ ہوتا ہے کہ مسجد حرام میں آ کر 2 رکعت نفل پڑھو۔ صحیح کے بعد نفل پڑھنا مستحب ہے، طواف کے بعد نفل پڑھنا واجب ہے۔ تو اب صحیح کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنے موقع ہے اور جانے کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ دیکھ لو کبھی رش کم ہوتا ہے تو راستہ میں کھلا ہوا راستہ ہوتا ہے، کبھی رش زیادہ ہوتا ہے تو وہ لوگ وہاں جانا ممنوع کر دیتے ہیں، پھر باہر نکلنا پڑتا ہے۔ تو اگر موقع ملے تو 2 رکعت نفل حرم میں جا کے پڑھ لو، اور رش زیادہ ہے اور راستے بند ہیں تو پھر اپنے ہوٹل آ جاؤ، کوئی حرج نہیں۔ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ آج کل چونکہ نیچے مطاف میں جانے کے لیے احرام ضروری ہوتا ہے، تو اگر ہمت ہے تو ابھی سر نہ منڈاؤ، 1 دن کے بعد سر منڈاؤ، 1 دن تک احرام کی پابندیوں میں رہو اور ساری نمازیں مطاف میں پڑھو اگر ہمت ہے تو۔ اور ہمت نہیں ہے تو سعی کے بعد آپس میں ایک دوسرے کا حلق کر لو۔ ضروری نہیں ہے کہ بھائی نائی کے پاس ہی جاؤ، آپس میں ایک دوسرے کا حلق کر دو، بیوی شوہر کا حلق کر دے، کوئی حرج نہیں، اس کی گنجائش ہے، اور یا تو نائی سے کرا لو۔ اب جو ہے جیسے ہی حلق ہو جائے گا احرام کی پابندی ختم، تو اپنی طبیعت کو دیکھو، اگر 1 دن تک اور صبر کر سکتے ہو تو صبر کرو اور احرام کی پابندیوں میں رہو اور ساری نمازیں مطاف میں پڑھو، اور ہمت نہیں ہے تو ٹھیک ہے، اب نہ حلق کرایا، نہ دھو کر کپڑے پہن لو، اب خوشبو بھی لگاؤ، عام کپڑے پہنو، سب چیزیں
جائز ہو گئی. اب ساری نمازیں اوپر پڑھنی پڑیں گی اپنے کپڑے میں, نیچے نہیں جا سکتے. تو یہ الحمدللہ طواف اپنا عمرہ پورا ہو گیا. اور عمرے میں 4 چیزیں ضروری ہیں, 2 فرض ہیں, 2 واجب ہیں. 2 فرض کیا ہیں؟ نیت کرنا جو جہاز میں کی تھی, اور دوسرا یہ ہے کہ بیت اللہ کا طواف کرنا. اور 2 واجب ہیں, صفا مروہ کی سعی کرنا اور اپنا حلق کرانا. یہ 2 واجب ہیں. باقی ساری چیزیں نفل مستحب ہیں. جو چیزیں ادا ہو جائیں اچھی باتیں, رہ جائیں کوئی حرج نہیں. یہ عمرے کے ارکان پورے ہو گئے, عمرے کا طریقہ پورا ہو گیا. اب اگر آپ کو دوبارہ عمرے کا جی کرے تو مسجد عائشہ سے عمرہ کر لو, جہرانہ چلے جاؤ وہاں سے عمرہ کر لو. حج سے پہلے یہ 2 جگہ ہیں جہاں جا کر عمرے کیا جا سکتا ہے. حج کے بعد پھر طائف بھی چلے جاؤ, وہاں سے عمرہ کرنا ضروری. وہاں سے اگر جائیں گے تو عمرہ لازم ہے, تو اس لیے اگر وہاں سے بغیر احرام کے آ گئے تو دم لازم آئے گا. اس لیے طائف جانا ہو تو پھر تو عمرہ ضروری ہے. اور اگر جیرانہ جانا ہے تو عمرہ کا احرام باندھنا ضروری نہیں ہے. مسجد عائشہ جانا ہے تو احرام ضروری نہیں ہے, باندھو تو بھی ٹھیک ہے, نہ باندھو تو بھی ٹھیک ہے. اب بیت اللہ میں رہو, نفلی طواف کرو, 7 چکروں کا ایک طواف کہلاتا ہے. ہر طواف کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنا یہ ضروری ہے. اوپر سے طواف تقریباً 1.25 گھنٹے میں ہوتا ہے. نیچے کا طواف جو مطاف میں کرتے ہیں وہ تقریباً رش نہ ہو تو 20-25 منٹ میں ایک طواف ہو جاتا ہے. تو جیسے اللہ ہمت دے, جتنے زیادہ طواف کرو یہ افضل ہے. ہر نماز کے بعد ایک طواف کر لو. عصر سے مغرب تک کافی وقت ہوتا ہے تو اس میں 2 طواف ہو سکتے ہیں. اور پھر مغرب کے بعد رش زیادہ ہوتا ہے تو پھر آدمی اپنی نفلی عبادتوں میں لگ جائے, وبین پڑھے, ایسی جگہ بیٹھ جائے جہاں سارے کام سکون سے کر لے. اب بیت اللہ میں ہم اپنے ساتھیوں کو جو مشورہ دیتے ہیں وقت گزارنے کا, وہ یہ کہ بھئی 11 بجے حرم شریف میں آ جائیں, اور پھر دوپہر کی روٹی کے لیے دوبارہ ہوٹل نہ جائیں, دوپہر کی روٹی نہ کھائیں, اپنے ساتھ بسکٹ چنے وغیرہ رکھ لیں اور حرم میں کھاتے رہیں. عشاء کے بعد پھر جا کے کھانا کھائیں, تو صبح کا ناشتہ ہو اور پھر جو ہے دوپہر کی روٹی کا ناغہ ہو. سارا وقت 11 بجے حرم آ جائیں اور ایک طواف ظہر اس کے پہلے کر لیں, اور پھر باقی ظہر سے عصر تک طواف کریں, تھوڑی دیر آرام کر لیں, عصر کے بعد 2 طواف کر لیں, پھر مغرب سے لے کر عشاء تک کسی جگہ سکون کی جگہ پر بیٹھ کر اپنے اوابین پڑھیں, نوافل پڑھیں اور اپنے وقت کو قیمتی بنائیں. عشاء کی نماز پڑھ کر اب بہت رش ہوتا ہے, آدھے گھنٹے حرم میں ایسی جگہ بیٹھ جائیں جہاں بیت اللہ نظر آتا ہے. وہ بیت اللہ کو دیکھنے والے پر بھی 20 رحمتیں برستی ہیں. تو آدھے گھنٹے بیت اللہ کو دیکھتے رہیں اور دعائیں مانگتے رہیں. یہ یعنی ایک عجیب پرکیف منظر ہوتا ہے کہ آدمی اللہ کے گھر کو دیکھتا رہے. اور پھر آدھے گھنٹے میں رش چھٹ جاتا ہے. اب آدھے گھنٹے بعد اپنے ہوٹل جائے, کھانا کھائے اور آرام کرے, اور پھر فجر سے 1 گھنٹے پہلے مسجد میں آ جائے, فجر پڑھے, پھر فجر کے بعد ایک طواف کر لے, اشراق پڑھے, اشراق پڑھ کے گھر آ کے ناشتہ کر کے تھوڑی دیر آرام کر لے, پھر 10 بجے اٹھ جائے, نہا دھو کر پھر 11 بجے حرم اور رات 10 بجے واپسی. اس طریقے سے اگر اوقات گزاریں گے تو انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ وقت حرم میں گزرے گا اور خوب طواف کا بھی اللہ تعالیٰ موقع عطا فرمائیں گے. تو یہ عمرہ ہو گیا. اس کے بعد بعض اوقات مدینہ منورہ جانا ہوتا ہے حج سے پہلے ہی, تو اور بعض اوقات حج کے بعد جانا ہوتا ہے. تو بہرحال حج سے جب مدینہ پاک سے واپسی مکہ آنا ہے تو پھر احرام باندھیں گے اور اسی طریقے سے طواف کریں گے. اب اگلا مرحلہ ہے حج کے ایام. 7 ذی الحجہ کو ہمیں احرام باندھ کے مینا جانا ہوگا رات کے وقت. اب ہم حج کا طریقہ بیان کرنے لگے ہیں. حج میں 9 باتیں ضروری ہیں, 3 فرض 6 واجب. جو یہ 9 باتیں یاد کر لے اس کے لیے حج ادا ہو گیا. باقی ساری چیزیں نفل سنت مستحب ہیں, ادا ہوں اچھی باتیں, رہ جائیں کوئی حرج نہیں. 3 فرض کیا ہیں؟ نیت کرنا فرض, اور طواف وقوف عرفہ کرنا فرض, اور طواف زیارت کرنا فرض. یہ 3 فرض ہیں. اور 6 واجب ہیں. وقوف مزدلفہ واجب, شیطان کو کنکری مارنا واجب, اور قربانی کرنا واجب, حلق کرنا واجب, صفا مروہ کی سعی کرنا واجب, اور طواف وداع کرنا واجب. یہ 6 واجب ہیں. تو 3 فرض 6 واجب, جو یہ 9 باتیں یاد رکھ لیں اس کا حج ادا ہو گیا. تو 7 ذی الحجہ کو عشاء کی نماز کے بعد پہلے ہی نہا دھو لیں, کیونکہ عام طور پر عزیزیہ میں رہنا ہوتا ہے تو وہاں اتنا رش یعنی اپنے ہوٹلوں میں نہا دھو کر عشاء کی نماز کے بعد احرام کی چادریں باندھ لیں. کھانا بھی کھا لیں, کھانا کھا کے نہا دھو کے اپنے احرام کی چادریں باندھ لیں. آپ کو بتا دیں گے کہ 10 بجے بسیں آئیں گی, 12 بجے 1 بجے, یعنی عشاء کے بعد سے آپریشن شروع ہو جاتا ہے مینا کی روانگی کا. تو اس لیے عشاء کے بعد نہا دھو کر اپنے احرام کی چادریں باندھ لیں, سر پہ ٹوپی رکھیں اور 2 رکعت نفل پڑھیں. اپنے ہوٹل میں ہی پڑھ لیں اور 2 رکعت نفل پڑھ کے اب نیت کرنی ہے کہ یا اللہ حج کے
احرام کی نیت کرتا ہوں. ٹوپی اتار دیں اور نیت کریں یا اللہ حج کے احرام کی نیت کرتا ہوں, اس کو قبول فرما, آسان فرما. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. 3 دفعہ لبیک پڑھیں, 3 دفعہ درود شریف, اور اب خوب دعائیں مانگیں. اب یہ حج کا احرام شروع ہو گیا. اب جب بسیں آ جائیں تو لبیک پڑھتے ہوئے بسوں میں بیٹھ جائیں, اور اب یہ ہمارا قافلہ مکہ مکرمہ سے مینا کی طرف جائے گا. مینا میں چاہے رات کو آپ 2 بجے پہنچیں, 3 بجے پہنچیں, 12 بجے پہنچیں, جب بھی پہنچیں, مینا پہنچ کر چھوٹی چھوٹی جگہ ہوتی ہے, جیسے یہ ایک مسلح ہے, اتنی ایک آدمی کو سونے کی جگہ ملے گی, اتنی بس چوڑی, اس سے زیادہ چوڑی جگہ نہیں ملے گی. تو وہاں اپنا بستر اپنے وہاں مینا جانے کے لیے یعنی بستر بھی وہاں ہوگا, چادر بھی وہاں ہوگی, تکیہ بھی وہاں ہوگا, وہاں کوئی چیز لے کر جانے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ مزدلفہ میں بچھانے کے لیے چٹائی کی ضرورت پڑتی ہے, اور ہم اپنے ساتھیوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ بھئی اپنے ساتھ 2 احرام کی چادریں رکھیں, وہی آپ کو مینا میں مزدلفہ میں کام دے دیں گی. تو بہرحال یہ تفصیل بعد میں بتائیں گے, ابھی طریقہ حج چل رہا ہے. تو اب لبیک پڑھتے ہوئے ہم مینا کی طرف روانہ ہوں گے. تصور تخیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے سفر کو یاد رکھیں کہ یا اللہ اسی مکہ مکرمہ سے مینا کی طرف آج سے 14 صدیوں پہلے امام الانبیاء کا مبارک قافلہ یہاں سے گزرا. آج 14 صدیوں بعد مجھ جیسے سیاہکار کو اے اللہ اپنے سعادت سے نوازا ہے, تو وہ رحمتیں جو اس وقت ان پر برسی تھیں ہم پر بھی برسا دیجیے. خوب دعائیں مانگتے ہوئے اور لبیک پڑھتے ہوئے اب ہمارا سارا تخیل تصور حضور کے سفر کی طرف ہوگا, یہاں تک کہ مینا پہنچ جائیں گے. اور مینا میں کوشش کریں کہ حاجیوں کا اکرام کریں. پیاس لگی ہوئی ہوتی ہے, وہاں کولر بھی لگے ہوتے ہیں, سب کو پانی پلائیں, سب کو اطمینان سے اپنی جگہوں پر جگہ کہ بھئی آپ یہاں آرام کر لیں, آپ یہاں آرام کر لیں. جو لوگ غصہ کر رہے ہیں ان کو ٹھنڈا کریں, اور پانی بھی پلائیں اور اکرام کے جذبے کریں رکھیں. پھر وہاں فجر کی نماز ہوگی. فجر کی نماز سے 1-1.5 گھنٹے پہلے ہی اٹھ جائیں, ورنہ واش روم پہ ذرا رش بڑھ جاتا ہے. وضو استنجا کر کے اپنے خیمے میں آ جائیں, اور پھر کچھ اگر نوافل کی جگہ ہے تو نفل پڑھیں, یہاں تک کہ فجر کی اذانیں ہو جائیں گی. پھر اپنے خیمے ہی میں فجر کی سنتیں پڑھیں, فجر کی نماز جماعت سے ہوگی. اس کے بعد پھر اشراق تک جاگیں. اس دوران ناشتہ بھی آ جائے گا, تو ناشتہ کر کے اشراق پڑھ کے اب آرام کر لیں. 8 ذی الحجہ کا دن ہے, آج کوئی کام نہیں ہے سوائے اپنے خیمے میں رہنے کے, حالت احرام میں اور لبیک پڑھنے کے. تو بہتر یہ ہے کہ مینا کے قیام میں قرآن پاک ختم کریں, تو آج سارا دن تلاوت میں لگائیں. اشراق پڑھ کے آرام کر لیں, 10 بجے اٹھ جائیں, وضو استنجا کر کے اپنے نوافل پڑھیں. صلاۃ التسبیح کا موقع ہے, جگہ ہے تو صلاۃ التسبیح پڑھ لیں. عام طور پر خیمے میں جگہ ہوتی نہیں, کوئی لیٹا ہوا ہوتا ہے, کوئی باتیں کر رہا ہوتا ہے, تو ایسی جگہ کونے میں دیکھ لیں جہاں قبلہ رخ ہو کر آپ اپنے نوافل سکون سے پڑھتے رہیں, تو اپنے نوافل میں لگ جائیں. اور پھر نوافل کا موقع نہیں لگ رہا تو اپنا قرآن پاک پڑھتے رہیں, یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو جائے گا. ظہر کی نماز پڑھیں. بعض لوگ مسافر ہوں گے وہ قصر پڑھیں گے, بعض لوگ مقیم ہوں گے وہ پوری پڑھیں گے. تو قصر صرف فرضوں میں ہوتی ہے, نوافل سنتیں تو پوری پڑھنی ہے, کہ وہاں ہم گئی کمانے کے لیے ہیں. تو نوافل سنتیں چھوڑنی نہیں ہے کہ بھئی مسافر کو جو فرض قصر ہو گئے تو بھئی نوافل سنت چھوڑ دو. نہیں, نفل سنتیں اہتمام سے پڑھنی ہیں. اور مینا میں چونکہ کوئی کام ہی نہیں ہے اور گئے ہیں عبادت کے لیے, تو کوشش کرنا ہے کہ وہاں ہماری نفلیں اور سنتیں اتنی لمبی ہوں کہ زندگی میں ایسی لمبی پڑی نہ ہو, کہ پتہ چلے کہ ہم عبادت کے لیے آئے ہیں. تو سبحان ربی العظیم وہ 17 دفعہ پڑھ لو, سبحان ربی الاعلیٰ 17 دفعہ پڑھ لو, 21 دفعہ پڑھ لو, اور یہ تصور کرو کہ یا اللہ یہ مینا کی نمازیں پھر کب نصیب ہوں گی. اور احرام کی حالت میں آج 1 دن ملتا ہے, باقی 2-3 دن ہم اور بھی رہیں گے مگر اپنے کپڑوں میں رہیں گے. احرام والی حالت میں تو بس یہ رات آئے تھے اور اگلی رات واپس جانے, تو اس لیے 24 گھنٹے ملتے ہیں. تو یہ بڑے قیمتی لمحات ہیں. تو لمبی ایسی لمبی نفلیں اور سنتیں ہماری ہوں کہ اتنی لمبی کبھی زندگی میں پڑی نہ ہو, کہ یہ ایک یادگار سنتیں ہماری بن جائیں اور نفلیں بن جائیں. اور پھر جو وقت بچے اس میں دعائیں مانگیں, لبیک پڑھتے رہیں, فرض نمازوں کے بعد بھی لبیک پڑھیں آواز کے ساتھ, اور پھر اس کے بعد قرآن کی تلاوت کرتے رہیں یہاں تک کہ اس ظہر سے عصر کا وقت آ جائے. عصر سے ظہر کے بعد پھر کھانا پینا ہوگا. بھائی مینا میں کھانا بڑا ضائع ہوتا ہے, تو اس کا ذرا اہتمام رہے کہ کھانا ضائع نہ ہو, اور ہمیں جتنی ضرورت ہو ہم اتنا ہی کھانا لیں. اور پھر جو ہے ظہر کے بعد عصر کے بعد پھر دعاؤں میں لگیں. عصر سے مغرب تک یہ خوب قیمتی وقت ہے مینا کی وادی میں. 8 ذی الحجہ کا دن ہے, عصر سے مغرب تک کہیں نہ نکلیں, بس وہیں دعاؤں میں لگے رہیں. پھر مغرب سے عشاء تک پھر اوابین کے نفل ہوں لمبے, کہ عشاء تک وہ 6 رکعت نفل ہمارے عشاء تک ہو جائیں. پھر سورہ واقعہ پڑھیں, سورہ سجدہ پڑھیں, سورہ ملک پڑھیں, اور پھر عشاء کی نماز ہو جائے. عشاء کی نماز کے بعد کھانا وغیرہ کھا کے اب اعلان ہو جائے گا کہ بھئی بسیں آ رہی ہیں, اور رات ہی کو عرفات پہنچا دیتے ہیں. اب عشاء کے بعد کبھی 10 بجے بسیں آتی ہیں, کبھی 12 بجے, کبھی 1 بجے, کبھی بھی مطلب ہمیں میدان عرفات میں رات کو پہنچنا ہوگا.
اس دوران لبیک پڑھتے رہیں بسوں میں بیٹھ کر یہی تصور ہو کہ اے اللہ 14 صدیوں پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا سے عرفات تشریف لے گئے تھے، تو اللہ جو رحمتیں اس وقت برسی تھیں اور اسی وادی میں برسی ہیں ہم پر بھی برسا دیجیے. دعائیں مانگتے ہوئے لبیک پڑھتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے ہمارا قافلہ عرفات کی طرف روانہ ہوگا. عرفات میں پہنچ جائیں تو عرفات میں ذرا خیمے بڑے بڑے ہوتے ہیں تو اپنے ساتھ چادریں لے جائیں تاکہ عورتوں کو الگ بٹھا دیں، ان کے لیے جو ہے نا چادروں کا خیمہ بنا لیں کہ ایک طرف وہ بند ہو جائیں اور اس طرف ایک طرف مرد ہو جائیں تاکہ عورتوں کی بے پردگی نہ ہو. تو یہ چادریں اپنے ساتھ رکھیں گے تو خیمہ بنانے میں آسانی ہوگی. عورتیں وہاں آرام کر لیں، مرد دوسرے حصے میں، اور وضو استنجے کی جگہ بھی دیکھ لیں، عورتوں کو بھی دکھا دیں کہ بھئی یہ عورتوں کی وضو استنجے کی جگہ ہے، یہ مردوں کی. اور اب یہ بڑی قیمتی رات ہے، 9 ذی الحجہ کی رات ہے. اس رات میں خوب دعائیں مانگنی ہیں. 70 استغفار ایک دعا کی کتاب ہے وہ پڑھنی ہے، اور جو ہے صلاۃ و تسبیح پڑھ لیں اور پھر تھوڑی دیر آرام کر لیں، یہاں تک کہ فجر سے 1 گھنٹے پہلے اٹھ کر پہلے سے ہی وضو استنجا کر لیں، کیونکہ وہاں بھی فجر کے وقت پھر وضو استنجے کی لائن لگ جاتی ہے. فجر کا اہتمام کریں، فجر کے بعد اشراق تک جاگیں، اشراق پڑھ کے ناشتہ کر کے اب 10 بجے تک آرام کر لیں. کہیں ادھر ادھر نہ نکلیں، مسجد نمرہ دیکھنے کے لیے نہ جائیں، بس اپنے کام میں لگنا ہے ہمیں. یہاں تک کہ 10 بجے اٹھ کر وضو استنجا کر کے آئیں. اب 10 بجے اٹھیں گے تو وضو استنجا کرنے جائیں گے تو 1 گھنٹہ لگ جائے گا، کہ ہر جگہ رش ہی رش ہوتا ہے وضو استنجا کی جگہوں پر. تو 11 بجے تک واپس آ کر پھر صلاۃ تسبیح پڑھ لیں. اور آج اہم ترین فرض ادا کرنا ہے وقوف عرفہ کا. تو تقریباً 12:30 بجے وہ خطبہ حج شروع ہوتا ہے، تو وہ سن لیں موبائل پر بغیر تصویر کے، آواز سنتے رہیں. جیسے ہی وہ خطبہ حج پورا ہو اس کے بعد اپنی اذان دیں اور ظہر کی نماز پڑھیں. جب ہم وضو استنجے کے لیے جا رہے ہوں گے تو ہم راستے میں جگہ دیکھ لیں گے کہ ہمیں وقوف کس جگہ کرنا ہے. ایسی جگہ کریں جہاں گزرنے والوں کو تکلیف نہ ہو، اور ہم یکسوئی سے قبلہ رخ کھڑے ہو کر خوب دعائیں مانگ لیں. یہ جگہ پہلے سے متعین کر لیں. پھر جب ظہر کی نماز پڑھیں تو ظہر کی نماز سے پہلے کچھ جوس کی بوتلیں اور کچھ پانی کی بوتلیں، لسی وغیرہ کی بوتلیں اپنے پاس رکھ لیں. اور پھر جو ہے قبلہ رخ ظہر کی نماز پڑھیں، لبیک پڑھیں، اور پھر جو متعین جگہ تھی وہاں جا کے کھڑے ہو جائیں. تھوڑی دیر ننگے پاؤں چلیں. تو بے ننگے سر ننگے پاؤں میدان عرفات، اور آج 9 ذی الحجہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو حاجی کا یہ لباس پسند ہے. اور 30 لاکھ کے قریب فرزندان توحید یہ ایک میدان عرفات میں جمع ہیں، سب اسی حالت میں ہیں. اور 14 صدیوں پہلے امام الانبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بھی اسی لباس میں تھے اور اسی مقام پر تھے. تو اب ہمیں وقوف عرفہ کرنا ہے. اب اس میں کیا ہے کہ لبیک پڑھتے ہوئے اس جگہ آ جائیں. اگر بہت تیز دھوپ بعض اوقات بڑی تیز ہوتی ہے تو پیدل ننگے پاؤں چلنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، تو ایک لمحے چل کے پھر چپل پہن لیں، کوئی حرج نہیں. اور پھر قبلہ رخ کھڑے ہو جائیں مصلی بچھا کر، اور تھوڑی دیر دھوپ میں کھڑے رہیں. اور اگر دھوپ ناقابل برداشت ہو جائے تو پھر خیمے میں آ کر دعائیں مانگ سکتے ہیں. خیمے میں عموماً ایئر کولر چل رہے ہوتے ہیں، ٹھنڈک ہوتی ہے. تو اگر جتنی دیر برداشت کر سکیں اتنی دیر کھڑے ہو کر دعائیں مانگنی ہیں قبلہ رخ کھڑے ہو کر. یہ وقوف عرفہ، یہ دوسرا فرض حج کا شروع ہو گیا 9 ذی الحجہ کا. وہ خوب دعائیں مانگتے رہیں کھڑے ہو کر. جب خوب دعائیں مانگ لی اور تھک گئے، پیاس کا تقاضا ہے تو پانی پی لیں، لسی پی لیں، جوس پی لیں، وہ اپنے پاس ہی رکھیں. اب پھر کھڑے ہو کر ایک تسبیح جو ہے وہ چوتھے کلمے کی پڑھنی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. آہستہ آہستہ اطمینان سے کھڑے ہو کر، تھک جائیں تو بیٹھ جائیں، کوئی حرج نہیں. اور ایک تسبیح اطمینان سے پڑھ کر پھر دعا مانگنے لگ جائیں. اور خوب دعا مانگیں اور دعا میں بھی لبیک پڑھتے رہیں، اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہیں اور لبیک پڑھتے رہیں. یہاں تک کہ جب دعا پوری ہو گئی تو اب دوسری تسبیح پڑھنی ہے درود ابراہیمی کی. درود ابراہیمی کی تسبیح بھی اطمینان سے پڑھنی ہے. جب یہ پوری ہو جائے تو اب پھر دعا شروع کر دو اور دعا کے دوران لبیک پڑھتے رہو یہاں تک کہ دعا ہماری پوری ہو. تو اب تیسری تسبیح جو پڑھنی ہے وہ جو ہے سورہ اخلاص کی پڑھنی ہے. سورہ اخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ بہت اطمینان سے آہستہ آہستہ. جب یہ پوری سو کی ایک تسبیح ہو جائے اب کھڑے ہو کر دعا مانگنی ہے. اب دیکھو کہ کتنی دیر ہوئی، وقت ہے تو پھر ایک تسبیح ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اس کی پڑھ لیں. اس کے بعد بھی وقت ہے تو اب خوب دعاؤں میں لگیں اور جو ہے دعائیں مانگتے رہیں. تو اتنی دیر میں عصر کا وقت ہو جاتا ہے، اور عموماً عصر اول وقت میں پڑھ لیتے ہیں.
اور عام طور پر جو پرائیویٹ گروپ والے ہوتے ہیں اس میں وہ یہ کرتے ہیں کہ عصر کے بعد جو ہے اپنے ساتھیوں کو بسوں کے پاس لے جاتے ہیں، تو خیمے ذرا دور ہوتے ہیں، بسیں تھوڑی اسٹاپ دور ہوتا ہے، تو وہاں بسوں پر قبضے ہو جاتے ہیں، تو اس لیے جو ہے پرائیویٹ جو گروپ والے ہوتے ہیں وہ اپنے حاجیوں کو بسوں کے پاس لے جاتے ہیں، عورتوں کو بسوں میں بٹھا دیتے ہیں اور مرد باہر کھڑے رہتے ہیں، کیونکہ ابھی وقوف عرفہ ختم نہیں ہوا، وقوف عرفہ مغرب تک ہے۔ عام طور پر لوگ بیچارے یہ سمجھتے ہیں کہ اب وقوف عرفہ ختم ہو گیا تو گلے ملتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وقوف ختم ہو گیا، حالانکہ ابھی مانگنے کا وقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4.5 گھنٹے دعائیں مانگی میدان عرفہ میں، غروب تک مانگی ہیں۔ تو ہم جو ہے عصر کی نماز کے بعد بھی دعاؤں میں لگیں گے اور لبیک پڑھتے ہوئے دعائیں مانگتے ہوئے اپنی بس کی طرف چلے جائیں گے، خواتین کو بسوں میں بٹھا دیں گے اور خود باہر کھڑے ہو کر قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعاؤں میں لگیں گے۔ 70 استغفار والی دعائیں ہیں، مناجات مقبول ہے وہ 7 کی 7 منزلیں پڑھ لو، ذریعۃ الوصول ہے وہ پوری 7 کی 7 منزلیں پڑھ لو اور دعاؤں میں لگو یہاں تک کہ غروب آفتاب ہو جائے گا۔ غروب آفتاب کے بعد پھر بسوں میں بیٹھ جاؤ اور اب کچھ کھانا پینا کر لو، تو کچھ کھانے پینے کے سامان ہوں تو اب کھا پی لو، اور غروب کے بعد اب اپنی بسوں میں بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر بعد بسیں چلنے لگیں گی اور مزدلفہ کی طرف روانہ ہوں گی۔ اس دوران لبیک پڑھتے رہیں اور جو ہے اللہ کی طرف متوجہ رہیں، خوب اللہ کا شکر بھی ادا کریں کہ اللہ نے وقوف عرفہ پورا کرا دیا۔ اب ہماری قافلے مزدلفہ کی طرف جائیں گے۔ مزدلفہ میں کوئی 9 بجے پہنچ جاتا ہے، کوئی 10 بجے، کوئی 12 بجے، کوئی 2 بجے، کوئی 3 بجے، کبھی اتنا ٹریفک جام ہوتا ہے کہ فجر تک خطرے میں ہو جاتی ہے، اور ہمیں مزدلفہ پہنچ کر مغرب عشاء پڑھنی ہے۔ تو آج مغرب عشاء دونوں نمازیں ملا کر مزدلفہ میں پڑھیں گے۔ تو مزدلفہ میں جب پہنچ جائیں تو ایک ایسی جگہ دیکھ لیں، فٹ پاتھ ہی ہوتی ہے، یہاں تک بسوں کا سفر ہے۔ عزیزیہ سے ہمارا قافلہ مینا آیا تھا بسوں میں، مینا سے پھر ہم عرفات آئے تھے بسوں میں، عرفات سے مزدلفہ پہنچے ہیں بسوں میں۔ اب یہاں سے بسوں کا سفر ختم ہو جائے گا، پیدل ہمیں واپسی میں مینا جانا ہے اور پھر اپنے ہوٹل جانا ہے عزیزیہ میں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ اب ہم ایسی جگہ تلاش کریں گے جہاں سکون سے ہم بیٹھ جائیں، گزرنے والوں کو تکلیف نہ ہو اور وضو استنجے کی جگہ بھی قریب ہو۔ وہاں ہم پڑاؤ ڈالیں گے، ایک طرف خواتین ہو جائیں گی، ایک طرف مرد حضرات ہو جائیں گے، اور سب سے پہلے وضو استنجا کر کے اذان دے کر پہلے مغرب کی نماز ہوگی، پھر فوراً عشاء کی نماز ہوگی۔ بس ایک ہی اذان ہوگی، ایک ہی اقامت ہوگی، عشاء کے لیے بھی اقامت دینے کی ضرورت نہیں ہے، ایک اذان ایک اقامت سے پہلے مغرب پڑھیں گے، مغرب پڑھ کر لبیک پڑھیں گے، اور جو تکبیر تشریق ہے پہلے تکبیر تشریق اور پھر لبیک۔ یہ تکبیر تشریق ہماری عرفات میں جو ہم فجر پڑھیں گے جب سے شروع ہو جائے گی، تو فجر کی نماز کے بعد پہلے تکبیر تشریق، پھر لبیک، پھر دعا مانگیں گے، پھر ظہر میں بھی تکبیر تشریق اور پھر لبیک اور پھر دعا مانگیں گے۔ اب عصر میں بھی یوں ہی، اور آج مغرب پڑھیں گے تو مغرب میں بھی پہلے تکبیر تشریق، پھر لبیک اور پھر کھڑے ہو کر عشاء کی نماز۔ جو مسافر ہیں 2 فرض پڑھیں گے، جو مقیم ہیں 4 فرض پڑھیں گے، اور پھر وہی تکبیر تشریق اور دعائیں لبیک پڑھ کے اب خوب دعا مانگو۔ اس کے بعد دو سنتیں مغرب کی پڑھو، پھر 2 سنتیں عشاء کی پڑھو، اور پھر 3 وتر بھی پڑھ لو۔ اب تھوڑا کھانا پینا کر لو، آرام کر لو، یہاں تک کہ تہجد میں اٹھ جاؤ، اور وہاں بھی رش ہوتا ہے وضو استنجے پر، تو تھوڑا جلدی اٹھ جاؤ، وضو استنجا کر کے کچھ نوافل پڑھ لو۔ آج یہ مزدلفہ کی رات ہے اور بڑی قیمتی رات ہے، 70 استغفار پڑھو، صلاۃ التسبیح پڑھو، جتنی اللہ تعالیٰ ہمت دے، یہاں تک کہ پھر فجر کو اول وقت میں پڑھنا ہے اندھیرے میں، فجر کی اذان جلدی دے کر 2 سنتیں پھر 2 فرض پڑھ کے۔ اب یہ پہلا حج کا واجب شروع ہو رہا ہے، اس کو وقوف مزدلفہ کہتے ہیں، یہ پہلا واجب شروع ہو رہا ہے۔ اب یہ 15-20 منٹ دعا مانگنی ہے کھڑے ہو کر، اور اس میں بھی دعاؤں کے دوران چوتھا کلمہ پڑھنا ہے اور لبیک پڑھنی ہے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی ہے، اور 15-20 منٹ خوب دعائیں مانگے۔ کنکریاں رات ہی کو چن لیں مزدلفہ سے 70-75، اور وہ پانی کی بوتل میں ڈال کے اسے دھو بھی لیں اور اس کو پانی کی بوتل میں ہی محفوظ کر لیں۔ خواتین کے لیے بھی مرد چن لیں، کوئی حرج نہیں، ضروری نہیں کہ خواتین اپنی چنیں اور مرد اپنی چنیں، ساری مرد ہی چن لیں، اور خواتین کو شوق ہے تو وہ بھی چن لیں، کوئی حرج نہیں۔ وہاں خوب کنکریاں بکھری ہوئی ہوتی ہیں، چنے جتنی ہے اس سے تھوڑی بڑی ہو، بہت زیادہ بڑی کنکریاں نہ اٹھائی جائیں، درمیانی چنے جتنی ہے تھوڑی سی بڑی، بس چنے سے تھوڑی سی بڑی، 70-75 کنکریاں اٹھا کے مردوں اور عورتوں کے الگ الگ اس میں رکھ لیں بوتلوں میں۔ اب یہ ہمارا پہلا واجب ادا ہو گیا، وقوف مزدلفہ۔ اب واجب ادا کر کے اب ہمیں روانہ ہونا ہے مینا کی طرف۔ یہاں سے مینا پیدل جو پہنچیں گے تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے لگیں گے، یہ مسلسل چلنا پیدل۔ اور اس دوران جو ہے خواتین وغیرہ اگر اپنے ساتھ کیلسی وغیرہ رکھ لیں اور یہ جوس کی بوتلیں رکھ لیں، تو سفر میں جب گرمی زیادہ ہوتی ہے تو پانی میں وہ کیلسی وغیرہ ملا کے پی لیں تو ہمت توانائی آ جاتی ہے۔ اور اسپرے گن بھی ساتھ رکھیں تو وہ تھوڑی سی گردن پر سر پر پانی ڈال لینے سے بشاشت آ جاتی ہے، ہمت آ جاتی ہے، تو اسپرے گن بھی ساتھ رکھیں، آپس میں ایک دوسرے کے سر پر اور گردنوں پر ڈال لیں تو اس سے ذرا ٹھنڈک ہو جاتی ہے اور ہمت بشاشت آ جاتی ہے۔
اب ہم جا رہے ہیں مینا کی طرف. یہ تقریباً 2-2.5 گھنٹے پیدل چلنا ہے اور رش ہی رش ہے, بھیڑ ہی بھیڑ ہے. بس لبیک پڑھتے رہو. یہ آخری لمحات ہیں حج کی لبیک کے, جو 7 ذی الحجہ کی عشاء کے بعد لبیک شروع ہوئی تھی حج کی. آج یہ 10 ذی الحجہ کی صبح آ گئی ہے. اب تھوڑی دیر جیسے کنکری ماریں گے لبیک ختم ہو جائے گی. تو اس لیے خوب دل کی گہرائیوں سے لبیک پڑھیں. اور اب یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام کے واقعے کو یاد کریں کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آج ہی کے دن 10 ذی الحجہ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہاں ذبح کرنے فرمایا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے جنت سے مینڈا بھیجا تھا. تو وہ اللہ کے عشق و محبت میں یہ ڈوبے ہوئے تھے. تو اللہ سے وہاں اللہ کا عشق اور محبت مانگنی ہے, اور جو ہے لبیک پڑھتے ہوئے چلتے چلے جائیں گے, ہنسی مذاق سے پرہیز کریں گے. یہاں تک کہ جب جمرات کے قریب پہنچیں گے تو پہلے جمرے کو چھوڑ دینا ہے, دوسرے کو چھوڑ دینا ہے, تیسرے کو جمرہ عقبہ کہتے ہیں, اس کو کنکری مارنی ہے. یہ حج کا دوسرا واجب شروع ہو رہا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی خواتین کو اپنے ہاتھوں کی زنجیر بنا کر بیچ میں لے لے, اور خواتین کو دھکے نہ لگیں, اور رش بہت ہوتا ہے, بس اندر آہستہ آہستہ آگے بڑھتا چلا جائے, یہاں تک کہ دیوار کے بالکل قریب پہنچ کر کنکریاں مارنی ہیں. دور سے نہیں مارنی کہ بھئی رش بھیڑ میں آدمی دور سے مار دے. اگر وہ دیوار کے اندر نہیں گری تو وہ کنکری شمار نہیں ہوگی. تو اس لیے دھکے مکے خود کھائیں, اور خواتین کو ہاتھوں کی زنجیر کے درمیان اندر لے جائیں, اور بالکل دیوار کے قریب لے جا کر پھر وہ اطمینان سے کنکریاں خود بھی ماریں. کنکری مارنے کا طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان رضا للرحمن, یہ کہہ کر کنکری ماریں, اور کنکری مار کر پھر دعا پڑھیں, اللہم اجعلہ حجا مبرورا وسعیا مشکورا وذنبا مغفورا. یہ کنکری مار کر دعا مانگے. پھر دوسری کنکری ماریں, بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان رضا للرحمن اللہم اجعلہ حجا مبرورا وسعیا مشکورا وذنبا مغفورا. پھر تیسری 7 کنکریاں مارنی ہیں. 7 کنکریاں مار کے اب سب لوگ پھر وہ بھیڑ رش سے نکل کر اب ہمیں جانا ہے اپنے ہوٹلوں میں. اپنے ہوٹلوں میں چلے جائیں, اور کوئی عزیزیہ ہوگا, کوئی مکہ ہوگا. اب یہ جہاں سے ہم نے جمرہ سے کنکری ماری ہے, اب ہم جو اپنے ہوٹل تک جائیں گے تو 1.5 گھنٹے سے 2 گھنٹے پھر پیدل چلنا ہے. تو 2.5 گھنٹے پہلے اور 2 گھنٹے بعد میں تقریباً 4.5 گھنٹے چلنا ہی چلنا ہے. تو اب یہ ہے کہ پانی کی جگہ جگہ نل کے کولے لگے ہوئے ہیں, تو پانی بھر کے پیتے رہیں اور چلتے رہیں. اب ہماری لبیک ختم ہو گئی. اب چوتھا کلمہ پڑھیں, ذکر کریں, درود شریف پڑھیں اور چلتے رہیں. اور فون کر دیں جس کو ہم نے قربانی کے پیسے دیے ہیں کہ بھائی ہماری قربانی کر دو, ہماری رمی ہو گئی ہے. تو جیسے ہی ہم ہوٹل پہنچیں گے تو عام طور پر اطلاع آ جاتی ہے کہ بھائی قربانی ہو گئی, تو حج کا تیسرا واجب ادا ہو گیا. پھر ہوٹل پہنچ کر آپس میں جب تک قربانی کی اطلاع نہ آئے حلق نہیں کرنا. جیسے ہی قربانی کی اطلاع آ جائے اب اپنا حلق کر لیں, یہ چوتھا واجب ادا ہو گیا. جیسے ہی حلق ہو گیا تو اب نہا دھو کر اپنے کپڑے پہن لیں, خوشبو لگائیں, ساری چیزیں حلال ہو گئیں. بیوی حلال نہیں ہوئی, یہ حلال ہوگی طواف زیارت کے بعد. طواف زیارت سے پہلے بیوی حلال نہیں ہوتی. تو اب جو ہے نہا دھو لیے, کپڑے پہن لیے, خوشبو لگا لی. اب دیکھنا ہے کہ بھئی طواف زیارت کو کب جانا ہے. ظہر کے بعد ہمت ہے تو ظہر کے بعد چلے جاؤ, عصر کے بعد ہمت ہے تو عصر کے بعد چلے جاؤ. کوشش یہ کرنی ہے کہ طواف زیارت اور صحیح کے بعد پھر واپس مینا میں ہمیں جانا ہے, رات مینا میں گزارنی ہے. تو اس لیے اپنی طبیعتوں کو دیکھ کر عصر کے بعد, مغرب کے بعد, جب ہمت اللہ تعالیٰ دے, جب ہم کوشش کریں جلد سے جلد طواف زیارت ادا کریں. تو عصر کے بعد نہیں تو مغرب کے بعد تو چلے ہی جائیں, اور مغرب کے بعد موقع ملے تو طواف زیارت شروع کر دیں, ورنہ عشاء کے بعد شروع کریں. عشاء کے بعد طواف زیارت, پھر حج کی سعی. یا عصر کی نماز عزیزیہ میں پڑھ کر پھر مغرب کی نماز میں حرم پہنچ جائیں, اور مغرب کی نماز پڑھتے کے ساتھ ہی طواف زیارت شروع کریں, تو عشاء تک انشاءاللہ طواف زیارت ہو جائے گا. اور پھر طواف زیارت کے بعد عشاء پڑھیں, عشاء کے بعد حج کی سعی شروع کر دیں. تو یہ جیسے ہی وہاں طواف زیارت کریں گے تو یہ حج کا تیسرا فرض ادا ہو جائے گا. اس میں جیسے سہولت ہو جب بھی ہو. طواف زیارت کے بعد پھر ہم حج کی سعی کریں گے, یہ 5واں واجب ادا ہو جائے گا. حج کی صحیح طواف زیارت کا بھی طریقہ وہی ہے کہ حجر اسود کے پاس آ کر نیت کریں گے کہ اللہ طواف زیارت کی نیت کرتا ہوں, اس کو قبول فرما, آسان فرما. بسم اللہ اللہ اکبر, کانوں تک ہاتھ اٹھائیں, نیچے کر لیں, پھر ہاتھ آگے کریں, بسم اللہ اللہ اکبر, یہ استلام ہو گیا. اور اب اس میں اپنے کپڑے ہوں گے, استوا تو ہوگا نہیں, رمل کریں گے. بہرحال 3 چکروں میں رمل, اور 4 چکر اپنی رفتار پر, اور خوب اللہ سے کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی سعادت سے نواز دیا. تو یہ حج کا تیسرا فرض بھی ادا ہو گیا. اس کے بعد صحیح کر لیں گے. اور جن کی بہت جلدی واپسی ہو وہ اگر اسی دن ایک نفلی طواف اور کر لیں تو ان کا حج کا واجب طواف وداع بھی ادا ہو جائے گا. تو پھر ان کو بعد میں ضروری نہیں کہ کریں, ہمت ہو تو کر لیں. اس کے بعد جتنے طواف کریں گے, جو آخری طواف بنے گا وہ طواف وداع خود بخود ہو جائے گا, اور نہیں موقع ملا تو یہی طواف وداع بن جائے گا. تو بہرحال اب عشاء کی بعد ہم دیکھیں 10 بج رہے ہیں, 11 بج رہے ہیں, اب ہمیں واپس مینا جانا ہے. تو مینا جانے کے لیے وہی بات کہ بھئی ہم اگر گاڑی میں بھی بیٹھیں گے تو آدھا راستہ گاڑی طے کرا دے گی, وہ 50 ریال فی سواری لیں گے, اور ہمیں ایک پل پر چھوڑ دیں گے. آگے ہمیں 1.5 گھنٹہ وہ پار کرنی ہے سرنگ,
اور پھر اپنے اپنے خیمے تک پہنچتے ہوئے تقریباً 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ لگ جائے گا، تو اب 2.5 گھنٹے پھر ہمیں پیدل چلنے ہیں۔ تو دیکھ لو بھائی، سواری پہ جانا ہے تو بھی ٹھیک ہے، پیدل جانا ہے تو 2.5 گھنٹے وہاں سے وہاں تک، اور 2.5 گھنٹے آگے 5 گھنٹے کا پیدل سفر ہوگا، جیسے خواتین کی ہمت ہو جو ہو۔ تو بہرحال رات 11 بجے 12 بجے 1 بجے 2 بجے 3 بجے اپنے خیمے میں پہنچ گئے، ٹھیک ہے۔ خیمے میں پہنچ کر اب تھوڑی دیر آرام کر لو، پھر وہی فجر تک، اس سے پہلے اٹھ کر وضو استنجا کر کے فجر کی نماز پڑھو، اشراق کی نماز پڑھو، ناشتہ کرو، اور اب آرام ہی آرام ہے۔ آج 11 ذی الحجہ ہے، آج کوئی کام نہیں ہے سوائے شیطان کو کنکری مارنے کے، اور اس کا وقت بھی شروع ہوتا ہے زوال کے وقت، زوال سے پہلے تو کوئی کام نہیں کرنا۔ تو آرام کرو، سارے کل کے تھکے ہوئے، ساری رات کے تھکے ہوئے، دن کے تھکے ہوئے، تو اشراق پڑھ کے ناشتہ کر کے سو جاؤ، 11 بجے اٹھ جاؤ، 11 بجے اٹھ کر پھر وضو استنجا کر کے آ جاؤ، پھر ظہر کی نماز، پھر دوپہر کی روٹی۔ اور ہم اپنے ساتھیوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ بھئی عصر اول وقت میں پڑھ کر پھر رمی کے لیے چلے جاؤ، اور مغرب کی نماز مسجد خیف میں ادا کر لو۔ اب عام طور پر خیمے سے لے کر رمی کا جو جہاں ہمیں رمی کرنی ہے تقریباً 1.5 گھنٹے کا راستہ ہوتا ہے، 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے پیدل چلنا ہوتا ہے، وہاں بھی کوئی گاڑی کا انتظام نہیں ہوتا۔ تو اب ہم عصر کی نماز اول وقت میں پڑھ کر اپنے خیمے سے نکلیں گے، اور جو ہے اب لبیک تو ہے نہیں، چوتھا کلمہ پڑھیں گے، قرآن پاک ساتھ لے لیں، قرآن پاک پڑھتے رہیں، چلتے رہیں، یہاں تک کہ جب آج ہمیں تینوں جمروں کو رمی کرنی ہے 11 ذی الحجہ کی، تو جمرے کے قریب پہنچ کر 7 کنکریاں ہاتھ میں لے لیں، اور پھر قریب پہنچ کر 7 کنکریاں ماریں، جیسے پہلے بتایا، بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان رضا للرحمن اللہم اجعلہ حجا مبرورا وسعیا مشکورا وذنبا مغفورا۔ اور پھر آج ہمیں پہلے جمرے کو رمی کر کے دعا مانگنی ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ اتنی دیر دعا مانگو جتنی دیر میں سورہ بقرہ پڑھتے ہو، اتنی لمبی، یعنی 1.25 گھنٹے کی، آدھے گھنٹے کی دعا۔ اگر اس کی ہمت نہیں ہے تو جتنی دیر دعا مانگو، دعا مانگ کے اب پھر، اور دعا میں چوتھا کلمہ پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، خوب دعائیں مانگنی ہے، یہ جمرے کے پاس دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پھر دوسرے جمرے کو رمی کریں گے، وہی اندر قریب جا کے، اب اس دفعہ رش تھوڑا کم ہوتا ہے، اس پہلے دن رش زیادہ ہوتا ہے۔ اب دوسرے کی رمی کر کے پھر دعا مانگیں گے، پھر تیسرے کی رمی کر کے اب دعا نہیں ہے، اب تیسرے کی رمی کر کے اب ہم دیکھیں مسجد خیف کے راستے عام طور پر بند ہوتے ہیں، آگے جا کے کھلتے ہیں، تو ہم دیکھ لیں، اگر بعض اوقات کیا ہوتا ہے اذانیں ہو جاتی ہیں، مسجد خیف میں نماز ہو جاتی ہے، تو ہم بہرحال مسجد خیف میں آ کر اپنی جماعت کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور وہاں خواتین کا بھی حصہ ہوتا ہے، خواتین اپنے خواتین والے حصے میں جا کے اپنی نماز پڑھ لیں، مرد حضرات اپنی مسجد خیف میں جا کے جماعت سے مغرب پڑھیں، اور پھر مغرب پڑھ کر اپنے خیمے کی طرف آ جائیں، اور عشاء کی نماز اپنے خیمے میں پڑھیں، اور ہو سکے تو مسجد خیف میں رک جائیں، عشاء کی نماز بھی وہاں پڑھیں۔ مگر تھوڑا سا وہاں کچھ اختلاف مسائل کا ہے، مسجد خیف کے امام کے پیچھے نفل کی نیت سے شریک ہو جائیں، اور اپنی نماز وہیں جماعت سے کر لیں، مسافر ہیں تو مسافر والی، اور مقیم ہے تو مقیم والی، اپنی نماز عشاء وہاں سے پڑھ کر اب اپنے خیمے میں آ جائیں، اور وہی 1.5 گھنٹہ پیدل چل کے جب اپنے خیمے میں پہنچیں گے تو کھانا تیار ہوگا، کھانا کھا کے اب آرام کرو، آرام کر کے صبح فجر میں اٹھ جاؤ، تہجد کی نماز پڑھو، فجر پڑھو، اشراق پڑھو، ناشتہ کرو، اور آرام کرو۔ 10-11 بجے اٹھ کر پھر ظہر کی تیاری کرو، پھر ظہر کی نماز پڑھو۔ اور آج 12 ذی الحجہ کو فیصلہ کرنا ہے کہ بھئی ہمیں 13 کی رمی کرنی ہے یا 12 کی رمی کر کے واپس جانا ہے۔ عام طور پر 70% حاجی چلے جاتے ہیں، 30% رکتے ہیں، تو ہم اپنے ساتھیوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ بھئی 13 کی رمی بھی کرنی افضل ہے، اور ایک کنکری مارنے پر ایک کبیرہ گناہ جو ہلاکت میں ڈالنے والا اور جہنم میں پہنچانے والا تھا وہ معاف ہو جاتا ہے، تو 21 گناہ معاف ہو جائیں، اور وادی مینا میں پھر ہمیں پتہ نہیں زندگی میں یہ سعادت ملے نہ ملے، تو آدمی کوشش کرے کہ 13 کی رمی کرے، گئے عبادت کے لیے۔ اور 13 کی رمی کا آسان طریقہ پھر یہ ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے یہ 12 کی رمی بھی عصر کی نماز اپنے خیمے میں پڑھیں اول وقت میں، عصر کی نماز پڑھ کر اب رمی کے لیے چلیں، پہلے جمرے کو رمی، پھر دعا، دوسرے کو رمی، پھر دعا، تیسرے کو رمی کر کے اب مسجد خیف میں آ جائیں، اور مسجد خیف میں ہی رات قیام کریں، وہاں مغرب بھی پڑھیں، عشاء بھی پڑھیں، رات وہاں قیام کریں۔ وہاں کھانا پینا نہیں ہوتا تو جب اپنے خیمے سے آ رہے ہوں تو وہاں سے جو کھانے پینے کی چیزیں ہوں وہ ساتھ رکھ لیں، تو مسجد خیف میں عشاء پڑھ کے کھانا پینا کر کے آرام کریں، تہجد میں اٹھ جائیں۔ مسجد خیف بہت مبارک مسجد ہے، وہاں 70 انبیاء علیہ السلام ایک روایت کے مطابق آرام فرما رہے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق 70 انبیاء علیہ السلام نے وہاں نمازیں پڑھی ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام بھی مسجد خیف میں تھا، تو وہاں انوار اور برکات ہیں، رات وہاں قیام کریں، وہاں عورتوں کا پورشن الگ ہے، مردوں کا الگ ہے۔ اور پھر فجر کی نماز پڑھ کے اشراق پڑھ کے تھوڑی دیر آرام کریں، اور پھر جو ہے 2 گھنٹے آرام کر کے 10 بجے اٹھ جائیں، پھر اپنے صلوات و تسبیح پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، کوشش کریں قرآن پورا ہو جائے وادی مینا میں۔ اب واپسی کا لمحات آ رہے ہیں، ظہر کی نماز پڑھ کر اب ہمیں رمی کرنی ہے، وہی ظہر کی نماز پڑھ کے پھر ہم رمی کرنے جائیں گے، پہلے کو رمی کریں گے، دعا مانگیں گے، دوسرے کو رمی کریں گے، دعا مانگیں گے، یہ آخری دعا ہے،
اس کے بعد تو پھر مینا میں عبادت اگلے سال ہی ہوگی. خوب دعائیں مانگیں اللہ سے, سفر کی قبولیت کی دعائیں مانگیں. پھر تیسرے جمرے کی رمی کریں اور پھر رمی کر کے اپنے ہوٹل عزیزیہ یا اپنے مقام پر آ جائیں. یہاں آ کے عصر کا وقت ہوگا, عصر کی نماز پڑھیں, اب نہائیں دھوئیں, کھانا کھائیں. اور چونکہ مکہ مکرمہ بیت اللہ جانا مشکل ہوتا ہے, وہیں اب مغرب بھی پڑھیں, عشاء بھی پڑھیں, آرام کریں. دوسرے دن فجر پڑھ کے کھانا ناشتہ کر کے اب جو ہے 14 ذی الحجہ کی صبح ناشتہ واشتہ کر کے اب حرم چلے جائیں, خوب طواف کریں اور سارا دن وہاں گزاریں. رات کو عشاء پڑھ کے پھر واپس آئیں. تو اس طرح سارا دن حرم میں گزرے گا. تو اس طریقے سے یہ حج کے 13 ذی الحجہ تک اپنا وقت گزاریں. تو یہ حج کے 3 فرض 6 واجب بھی ادا ہو گئے. ایک بات زیادہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جہاں حج میں زیادہ دم جو آتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ رمی کرنا اور قربانی کرنا, اس میں ترتیب ضروری ہے کہ پہلے رمی کریں, پھر قربانی ہو, پھر حلق ہو. تو عام طور پر حاجی کیا کرتا ہے کہ رمی کرتا ہے اور حلق کر لیتا ہے, قربانی دیر سے ہوتی ہے تو دم آ جائے گا. اور دوسرا دم عام طور پر اس طرح ہوتا ہے کہ نہا دھو کر اپنی بیوی سے مل لیتا ہے, تنہائی ہوتی ہے, طواف زیارت سے پہلے اگر بیوی سے مل لے تو ایک دم آ جاتا ہے. تو اکثر دم یہاں لازم ہو جاتے ہیں, تو اس سے احتیاط کرنی ہے. اللہ کا شکر ہے یہ حج کا پورا خلاصہ سامنے آ گیا. اب جتنے دن ہیں زیادہ وقت حرم میں گزاریں اور طواف زیادہ کثرت سے کریں. اب عام طور پر حج کے بعد مدینہ منورہ جانا ہوتا ہے. مدینہ منورہ کے سفر میں درود شریف کی کثرت کریں, اور اگر جو حج سے پہلے جا رہے ہیں تو وہ بھی بھئی مجھے سارے سفر میں 5000 درود شریف پڑھنے اور کچھ اشعار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ہوں وہ پڑھتے رہیں. اور پھر یہ سفر ہمارا مدینہ منورہ کا ہوگا, یہاں تک کہ مدینہ منورہ میں جب پہنچیں گے تو اپنے ہوٹل پر سامان رکھ کر یہ دیکھیں کہ وقت کیا ہوا ہے. اطمینان سے نہا دھو کر خوشبو لگا کر اب ہم مسجد نبوی کی طرف جائیں گے, اور مکروہ وقت نہیں ہے تو نفل پڑھیں گے تحیۃ المسجد. اور پھر جو ہے دیکھیں گے کہ اگر رش کا وقت نہیں ہے تو روزہ مبارک پر حاضری دیں گے. عام طور پر عصر کے 1.5 گھنٹے بعد رش کم ہوتا ہے, 1.5-2 گھنٹے بعد. مغرب سے 1 گھنٹے پہلے رش کم ہوتا ہے, اس وقت جا کے سلام پیش کر سکتے ہیں. اور عشاء کے 1.5 گھنٹے بعد رش کم ہوتا ہے, تو اس وقت جا کے سلام پیش کریں. یہ 2 وقت. اور اشراق کے 1 گھنٹے یعنی اشراق کے 1 گھنٹے بعد پھر رش کم ہوتا ہے. اشراق کے 1 گھنٹے بعد رش کم ہوتا ہے, عصر کے 2 گھنٹے بعد رش کم ہوتا ہے, عشاء کے 2 گھنٹے بعد رش کم ہوتا ہے. تو ان 3 اوقات میں جا کے سلام پیش کریں. سلام پیش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ روزہ مبارک پر پہنچ کر السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ سلام پیش کریں, اور پھر کہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام علیکہ یا نبی اللہ, السلام علیکہ یا رسول اللہ. تھوڑی دیر تک یہ سلام پیش کریں. اس کے بعد پھر شفاعت کی درخواست کر دیں کہ یا رسول اللہ آپ میرے لیے شفاعت فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ میرا خاتمہ ایمان پر فرمائیں اور میرا حشر آپ کی جماعت میں فرمائیں. یہ حضور سے درخواست کر دیں. اس کے بعد زیادہ دیر تک کھڑے ہونے نہیں دیتے. بعض اوقات موقع مل جاتا ہے کھڑے ہونے کا, تو حضور سے عرض کر دیں کہ یا رسول اللہ بہت سے لوگوں نے سلام عرض کیا ہے, ان سب کا سلام قبول فرما لیں. جن کا نام یاد آئے ان کا نام لے لیں, نام یاد نہ آئے تو کہہ لیں یا رسول اللہ بہت سے لوگوں نے سلام عرض کیا, ان سب کا سلام قبول فرما لیں. پھر برابر میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ ہیں, ان کو سلام عرض کریں السلام علیکہ یا امیر المومنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جزاک اللہ عنا احسن الجزا فی الدارین. پھر برابر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو سلام پیش کریں السلام علیکہ یا امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جزاک اللہ عنا احسن الجزا فی الدارین. پھر باہر آ جائیں. یہ سلام پیش کرنے کا طریقہ ہو گیا. مسجد نبی میں زیادہ سے اور روزہ مبارک جانے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھ کر اللہ سے ادب مانگنا ہے کہ اللہ آپ کے محبوب کے دربار کی حاضری ہے, کامل ادب نصیب فرما دیجئے اور بے ادبی سے بچا لیجئے. تو اللہ سے ادب کی درخواست کرنی ہے, اللہ ہی ادب دیں گے تو ادب ہو سکتا ہے. اور پھر جب مسجد نبی میں روزہ مبارک پر جا رہے ہوں گے تو انتہائی ادب کے ساتھ نظریں جھکی ہوئی ہوں گی. نظریں ادھر ادھر اٹھانی نہیں ہے کہ یہ مسجد میں یہ کیا لکھا ہوا ہے, یہ کیا چیز ہے, یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. کسی چیز کی طرف توجہ نہ ہو, بس یہ ہو کہ کتنے اونچے دربار میں جا رہا ہوں اور میں کتنا گناہوں سے آلودہ ہوں. ایسا نہ ہو کہ میری حاضری سے میرے محبوب کو تکلیف پہنچے, اذیت پہنچے. اب دیکھو بھائی کوئی بھنگی ہو, اس کے جسم پر نجاستوں کا ڈھیر لگا ہوا ہو, اس میں سے بدبو کے بھپکے آ رہے ہوں, وہ ہمارے قریب سے گزرے گا تو ہمیں کتنی اذیت ہوگی کہ یار یہ کیا ہمیں اذیت میں مبتلا کر گیا, ایسی خطرناک بو آ رہی ہے. تو ہم گناہوں سے آلودہ ہیں, ہمارے جسم میں گناہوں کی بدبو ہے. اب ہم امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس منہ سے جائیں؟ تو ہمیں یہ ڈر لگ رہا ہو کہ اللہ ہماری اس گناہوں کی گندگی سے ہمارے آقا کو اذیت نہ پہنچے, آپ ہی ہماری ستاری فرمائیے اور ادب کے ساتھ حاضری نصیب فرمائیے. تو جیسے ہی مسجد نبی میں داخل ہوں تو اس تصور کے ساتھ دل ندامت سے آلودہ ہو اور بہت ادب کے ساتھ نظریں جھکی ہوئی آہستہ آہستہ قدم کے ساتھ روزہ مبارک کے سامنے پہنچیں, اور روزہ مبارک کے سامنے پہنچ کر پھر سلام پیش کریں, اور جتنی دیر وہاں کھڑے ہونے کی سعادت مل جائے کھڑے رہیں, اور پھر برابر میں حضرات شیخین کو سلام پیش کر کے باہر آ جائیں.
مسجد نبوی میں وقت گزارنے کا طریقہ بہتر یہ ہے کہ پیر جمعرات کا روزہ رکھ لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پیر جمعرات کا روزہ رکھتے تھے. اور کثرت سے وہاں درود شریف کا اہتمام ہو اور سنتوں کا اہتمام ہو. سونے کی سنتیں، کھانے کی سنتیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں بھائی کھانے کو ضائع نہیں کرنا، جتنے کھانا ہو اتنی ضرورت کا کھانا نکالنا ہے، ضائع نہیں کرنا. اسی طریقے سے بہت ادب کے ساتھ وہاں رہنا ہے مدینہ پاک میں. ہم اپنے ساتھیوں کو ترتیب یہ بتاتے ہیں کہ بھئی فجر کی نماز کے لیے جب آئیں تو فجر تو جہاں بھی مل جائے پڑھ لیں. اس کے بعد جو ہے چھتریوں کے پاس آ جائیں جہاں سے سبز گنبد نظر آتا ہے، تو سب گنبد کی زیارت کرتے رہیں. تقریباً 1.5 گھنٹے کے بعد اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے، تو 1.5 گھنٹے تک وہاں بیٹھے رہیں، سبز گنبد کو دیکھتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں. جب اشراق کا وقت ہو تو اشراق کی نماز پڑھ لیں. اشراق کی نماز پڑھ کے پھر بقی شریف چلے جائیں. بقی شریف میں تمام جو ہے پرانی قبروں پر کھڑے ہو کر سلام پیش کریں، ایصال ثواب کریں. وہاں بھی سلام پیش کریں. وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں آرام فرما رہی ہیں، 9 ازواج مطہرات آرام فرما رہی ہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آرام فرما رہے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں. اور 10,000 کے قریب صحابہ کرام وہاں آرام فرما رہے ہیں. پرانی قبریں ہیں، تو وہاں جا کے السلام علیکم یا اہل القبر یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالعصر یہ دعا پڑھیں اور سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھ کے یہ سارے ثواب کریں. زیادہ دیر رکنا ہے، وقت ہے تو زیادہ دیر وہاں عام طور پر کھڑے نہیں ہونے دیتے، وہ شرطا بھگاتے رہتے ہیں. تو بہرحال پرانی قبروں پر تھوڑی دیر کھڑے رہیں، دعا مانگیں، یا اللہ ان نیک ہستیوں پر جو آپ کی رحمتیں برس رہی ہیں اس میں سے ہمیں حصہ دیجیے. تو سارے بقی شریف کا چکر لگا کر اب جب ہم روزہ مبارک پر جائیں گے تو رش کم ہوگا. تو پھر روزہ مبارک پر سلام پیش کر کے حضرات شیخین کو سلام پیش کر کے اپنے ہوٹل آ جائیں. اب کھانا ناشتہ وغیرہ کر کے 2 گھنٹے آرام کر لیں اور پھر 11 بجے نہا دھو کر پھر مسجد نبوی میں آئیں تو پھر عشاء تک ہی وہیں رہیں. اور عصر کی نماز کے لیے پہلی صف میں آ جائیں. وہاں باب صدیق ہے، باب صدیق سے اندر داخل ہوں گے تو پھر مسجد نبوی کی پہلی صف آ جائے گی. پہلی صف عام طور پر وہاں دوسری صف کو ہے، دوسری صف وہ اصل پہلی صف ہے، تو اس میں آپ کوشش کریں جگہ مل جائے. عصر کی سے پہلے جائیں گے تو جگہ مل جائے گی. عصر مغرب عشاء تینوں نمازیں وہاں پہلی صف میں بیٹھ کر پڑھیں. گویا یہ وہ جگہ ہے مسجد نبوی میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے قریب ہے. اس سے قریب کوئی جگہ نہیں ہے جہاں آدمی سکون سے بیٹھ جائے. تو یوں سمجھے کہ ہم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو گئے اور حضور کی مجلس میں بیٹھے بس، اور آئے اسی لیے. تو عصر سے لے کر عشاء تک وہیں بیٹھے رہیں. عصر وہاں ہو، مغرب وہاں ہو، مغرب سے عشاء تک اوابین ہو. اور عصر سے مغرب تک کا فاصلہ 3-3.5 گھنٹے ہوتا ہے. تو اس میں ہم کیا کریں؟ مناجات مقبول کی 7 منزلیں پڑھ لیں، ذریعۃ الوصول کی 7 منزلیں پڑھ لیں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں تو وقت گزر جائے گا. اور جو ہے پھر مغرب کا وقت آ جائے تو مغرب پڑھیں، پھر اوابین اتنے لمبے پڑھیں، لمبے رکوع لمبے سجدے کے ساتھ کہ عشاء کا وقت ہو جائے. سورہ واقعہ، سورہ ملک، سورہ سجدہ بھی پڑھ لیں. پھر عشاء پڑھیں، عشاء کے بعد پھر وہاں سے ہٹا دیتے ہیں، پھر لوگوں کو نکال دیتے ہیں. تو عشاء پڑھ کے پھر اپنے ہوٹل آئیں، کھانا کھائیں، آرام کریں، تہجد میں اٹھ جائیں. تو اس طریقے سے اگر وقت گزاریں گے تو اچھا وقت گزرے گا. ہفتے کے دن اشراق کی نماز کوشش کریں مسجد قباء جا کے پڑھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا، ہفتے کے دن اشراق مسجد قباء میں پڑھتے تھے، اور مسجد قباء میں اشراق پڑھ کے تھوڑی دیر بیٹھیں، قرآن پڑھیں. مسجد قباء کی آباد کرنے والوں کے لیے تقویٰ کی بشارت آئی ہے کہ مسجد قباء کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو تقویٰ والے لوگ ہیں. اور یحب التوابین و یحب المتطہرین، خوب پاکیزگی حاصل کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پاکیزگی حاصل کرنے والوں کو، توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. تو مسجد قباء میں تھوڑی دیر بیٹھیں. اور سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے مزار مبارک پر احد جائیں، وہاں فاتحہ پڑھ کر آئیں. 1 دفعہ 2 دفعہ ضرور چلے جائیں. اور پھر کھجوریں صرف 1 دن جا کے خرید لیں. 1 دن عشاء کی نماز پڑھ کے طے کر لیں کہ بھئی کس دن جانا ہے، وہاں سے جا کے کھجوریں 1 دن میں جتنی جہاں مل جائیں، جو مل جائیں بس نصیب. بار بار بازاروں کے چکر نہ لگائیں، وہاں زیادہ سے زیادہ وقت مسجد نبوی میں گزاریں. تو انشاءاللہ ہمارا وقت قیمتی بنے گا. ایک ہدف بنائیں کہ 5000 درود شریف مجھے روز پڑھنے، پھر جتنے ہو جائیں 3000 4000، اور 1 قرآن پاک یا 2 قرآن پاک مسجد نبوی میں ختم کرنے ہیں. تو اس کا ذرا اہتمام ہو تو انشاءاللہ ہمارا وقت قیمتی بنے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے اس سفر کو قبول فرمائے، اپنی رضا اور قرب کا ذریعہ بنائے.